سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ خیر القرون میں مسلمان اس علم کے حصول کے لیے کیسی جستجو کرتے تھے اور کیسے اس کے لیے ہمتاً دن اور رات کے اوقات میں کوشش کر کے علم کے بلند مراتب حاصل کرتے تھے، چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ علم کی طلب میں یحییٰ بن یحییٰ اندلس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ حاضر ہوئے اور آپ کی مجلس میں ہمتاً گوش ہو کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث اور دروس میں شرکت کرتے اور آپ کے دروس کے نوٹس لیتے اور بڑی محنت سے ان کو تیار کرتے۔ ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کلاس چل رہی تھی اور مسجد نبی کے مضافات میں کہیں سے کوئی آدمی ہاتھی لے کر آ گیا اور اہل مدینہ نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تھا، ان کے لیے ایک اجنبی عجیب و غریب چیز تھی۔ تو امام مالک کے جو شاگرد کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک ایک کر کے سارے اٹھ کر ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ یہ شاگرد ان کے جو یحییٰ بن یحییٰ اندلس سے آئے تھے وہ اپنے کام میں مصروف رہے اور اٹھ کر نہیں گئے۔ تو امام صاحب نے ان سے یہ سوال کیا کہ سب شاگرد جو ہے وہ چلے گئے ہیں اور آپ ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں گئے؟ تو ناظرین محترم انہوں نے بڑا ایمان افروز جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ استاد محترم، میں اندلس سے چل کر مدینہ ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی مجلس کے اندر بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو دیکھیے کس طرح مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علم کے حصول کے لیے وقف کر دیا، اور اس محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہی یحییٰ بن یحییٰ جو ہے وہ اندلس کے سب سے بڑے عالم اور فقیہ تھے اور ایک خلق کثیر نے ان سے استفادہ کیا اور علم حاصل کیا۔ مدینہ ہی کا ایک اور واقعہ ملتا ہے۔ ایک شخص تھے عبد الرحمن فروخ، وہ ایک جہادی مہم پہ نکل گئے اور ان کی اہلیہ حاملہ تھیں اور 30,000 اشرفیاں ان کو دے کر نکلے۔ ایسا ہوا کہ وہ ایک طویل عرصے تک واپس نہیں آ سکے اور روایات میں آتا ہے کہ 27 سال کے بعد وہ واپس گھر لوٹے، اور جب وہ واپس گھر آئے تو بہرحال یہ ایک طویل واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو چیز ہمارے مقصد کی ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ جب وہ گھر واپس لوٹے تو اس عرصے کی بارے میں طویل باتیں ہونے کے بعد اپنی اہلیہ سے 30,000 اشرفیوں کے بارے میں پوچھا تو اہلیہ نے جواب یہ دیا کہ میں نے ان کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ آپ مسجد میں جائیں اور نماز پڑھ کے وہاں ایک علمی حلقہ ہے اس کے اندر بھی بیٹھیں اور اس کے بعد واپس آئیں تو پھر میں اشرفیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو حضرت عبد الرحمن فروخ جو ہے وہ چلے گئے مسجد نبوی میں، اور نماز کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک شیخ جو ہے مسند پہ تشریف فرما ہے اور وہ درس حدیث دے رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے امتن گوش ان کے درس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہیں جو درس حدیث دے رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ امام ربیعہ الرائے ہیں۔ تو جب وہ واپس گھر آئے تو اہلیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں درس حدیث دینے والے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا۔ تو کہا کہ یہی آپ کا بیٹا ہے جس کے اوپر میں نے وہ 30,000 اشرفیاں جو ہے وہ خرچ کی ہیں اور اب ان کی یہ شان ہے، تو کیا آپ کو 30,000 اشرفیاں زیادہ محبوب ہیں کہ یا بیٹے کی یہ شان زیادہ عزیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لقد رفع اللہ ابنی، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کا درجہ بڑا بلند کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری وہ اشرفیاں صحیح جگہ پہ خرچ ہوئی ہیں۔ تو یہ تھی ان لوگوں کی علم کے ساتھ محبت کہ وہ اپنی زندگی کا سرمایہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ اگر ساری زندگی کا سرمایہ لگا کر دین کا علم حاصل کر لیا جائے تو یہ نفع کا سودا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ علم کے حصول کے لیے جستجو کریں، کوشش کریں، محنت کریں، وقت لگائیں، مال لگائیں، تاکہ ہم علم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.